سورہ لقمان میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی الارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ یہ 5 باتیں ایسی ہیں جو بیان کروں گا، اس کے بعد بیان ختم کر دوں گا، بلکہ 5 ہی میں نہیں 1-2 ہی بیان کر دوں گا، باقی تو تذکرہ کروں گا۔ بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت اور اتارتا، اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم اور اتارتا ہے کیا چیز؟ مینا، بارش، اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے رحم میں ہے، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گی، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں مرے گی، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور بتانے والا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت تھی۔ سورہ لقمان کی اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ 5 چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کب آئے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، بارش کب ہوگی۔ نمبر 3، ماں کے ارحام میں کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات، 2 باتیں، 3 باتیں نکلتی چلی جائیں گی، لیکن سرکار نے سب کچھ فرما دیا۔ یار محکمہ موسمیات والے تو بتا دیتے ہیں بارش کب ہوگی۔ ایک سوال یہ ہے نا، بولے یار یورپ کا تو بڑا اتھینٹک ہوتا ہے، جو وہ بتاتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے، کوئی کیسے جانے؟ اللہ نے چاہا تو جان گئے، اگر اللہ نہیں چاہتا تو نہیں جانتے۔ اب ماں کے رحم میں کیا ہے، یہ کیسے جان گئے؟ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ بڑا اچھا کیا۔ کسی نے یہ کہا کوئی نہیں جانتا ماں کے رحم میں کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا اللہ جانتا ہے ماں کے رحم میں کیا ہے، نر ہے یا مادہ ہے، خنسی ہے یا خنسا ہے، جو بھی ہے۔ اچھا، کون کل کیا کام کرے گا، کون کہاں مرے گا، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا، اللہ کے بتانے سے جانتا ہے، لیکن خدا کے بتانے سے جانتا ہے، خدا کے بتانے سے حضور کو ان 5 چیزوں کا علم عطا کیا گیا۔ اس آیت میں 5 چیزوں کے علم کی خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بیان فرمائی گئی ہے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے صدر الافاضل حضرت مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، خلاصہ اس کا کچھ اس طرح سے ہے، یہ ہے کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، ہاں اس میں کوئی شک نہیں، اور انبیاء اور اولیاء کو غیب کا علم اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے بطریق معجزہ اور کرامت عطا ہوتا ہے، بطریق معجزہ اور کرامت عطا ہوتا ہے۔ یہ اختصاص کے منافی نہیں، اور کثیر آیتیں اور حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں۔ بارش کا وقت، حمل میں کیا ہے، کل کیا ہوگا اور کہاں مرے گا، ان امور کی خبر بکثرت اولیاء اور انبیاء نے دی، اور اللہ کے اذن سے دی، اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو کہ پیدا ہونے کی خوشخبری کس نے آ کے دی؟ فرشتے نے آ کے دی نا۔ اسی طرح سے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خبر بھی دی، اور حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خبر دی۔ تو ان فرشتوں کو بھی پہلے سے معلوم تھا کہ ان کے حملوں میں کیا ہے، اور ان حضرات کو بھی جنہیں فرشتوں نے اطلاعیں دی، یعنی فرشتوں کو معلوم تھا جبھی تو آگے بتایا کہ کیا ہے، اور اسی طرح سے ان کے بتانے سے، ان کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جن کو بتایا گیا ان کو بھی پتہ چل گیا کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اور ان سب کا جاننا قرآن کریم سے ثابت ہے۔ آیت کے معنی قطعاً یہ نہیں کہ بغیر اللہ کے بتائے کوئی نہیں جانتا، اس کے معنی یہ لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے بھی کوئی نہیں جانتا، محض باطل ہے اور آیت اور احادیث کے خلاف ہے کہ اللہ کے بتانے سے بھی کوئی نہ جانے، اللہ کے بتانے سے بھی کوئی نہ جانے۔ اب قیامت کا علم، ان 5 علوم میں سے پہلا علم قیامت کو ساتھ کہتے ہیں، ساتھ گھڑی کو بھی کہتے ہیں عربی میں، جو گھڑی لگی ہوئی اس کو ساتھ، یعنی قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا قیامت جمعے کے دن قائم ہوگی۔ تو کیا اس وقت قیامت قائم ہو رہی تھی جو بتا دیا سرکار نے؟ یہ تو ان فیوچر کی بات کی کہ قیامت جمعے کے دن قائم ہوگی، محرم الحرام کی 10 تاریخ کو ہوگی۔ قیامت سے پہلے بہت سی نشانیاں ظاہر ہوں گی، مثلا دجال کا نکلنا۔ اچھا، دجال کا نکلنا اور دجال کے معاملات کا ظاہر ہونا، اس میں بھی فرق ہے۔ دجالی معاملات اس وقت ظاہر ہو گئے ٹیکنالوجی کے ذریعے۔ پہلے بھی میں نے بتایا، شاید رشیا نے اور امریکہ میں ٹسل لگ گئی تھی، تو امریکہ نے ایک کنواں کھودا زمین میں جس کی گہرائی کوئی 7 میل سے بھی زیادہ تھی۔ امریکہ نے بھی کھودا، وہ تھک گئے، تو ایون جب وہ اس گہرائی پر پہنچے تو انہوں نے انسانی چیخیں سنی، اور ٹیمپریچر وہاں کا 180 ہو گیا، یعنی جس انسٹرومنٹ سے کھدائی کر رہے تھے وہ میلٹ ہو گئے، وہ پگھل گئے۔ وہاں پر آ کر روک دیا انہوں نے، تو پتہ چل گیا کہ شاید جہنم تحت الثری میں۔ اب یہ پتہ چلا، اچھا قیامت سے پہلے نشانیاں ظاہر ہوں گی، سرکار نے بتا دیا۔ تو اب یہ ٹیکنالوجی پر یہاں تک کہ ترقی کر گئے کہ زلزلہ جہاں چاہے لا سکتے ہیں، یہ دجالی کام ہے۔ بارش کے لیے روکنے کے لیے آسمان پر اسپرے کر رہے ہیں، یہ سرکار نے خبر دی، سمجھو اس کو، غور کرو، کوئی کمال نہیں ہے، سرکار نے پہلے ہی بتا دیا۔ اسپرے کر کے بادل پھاڑ دیے، بارش نہیں ہوئی، بارش برسانے کے لیے اسپرے کر کے بادل لے آئے۔ یہ سارے دجالی عمل تو ہیں، وہی کام ہو رہے ہیں، اللہ نے چھوٹ دی گئی۔ اب اس کے بعد باقی رہ جاتا ہے بظاہر دجال کا ظاہر ہونا اور یاجوج ماجوج کا نکلنا، حضرت امام مہدی کا ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، یہ بڑی نشانی ہے۔ حشر و نشر، حساب و کتاب، یہ ساری باتیں حضور نے اپنی امت کو بتا دیا۔ یہ بھی بتا دیا کہ آخری شخص جو داخل ہوگا وہ یا حنان یا منان کہتا ہے، اللہ کے 2 نام ہیں، اس کا رخ اس طرف ہوگا، سب کچھ تو بتا دیا، ابھی تو بابا نہیں ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ احادیث میں تفصیل موجود ہے، صرف ایک چیز قیامت کا کیا نہیں بتایا، سن نہیں بتایا کہ کس سن میں آئے گی، ورنہ سارے لوگ تسبیح پڑھ رہے ادھر بیٹھ کے اس وقت، پورا یہ سال آ گیا تسبیح پڑھنا، لیکن نشانیاں ظاہر ہو گئی ہیں تو تسبیح ابھی سے پڑھنی چاہیے۔ حضور نے اپنی امت کو نہیں بتایا قیامت کا سن، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے چھپانے کا حکم دیا۔ قرآن کریم میں آتا ہے لا تأتیکم الا بغتہ، بغتاً یعنی قیامت تو بالکل اچانک ہی آئے گی، قیامت اچانک آئے گی، موت اچانک آتی ہے، آتی ہے نا اچانک موت، قیامت، ہاں اشارے تو سارے نظر آ گئے، تقریباً نظر آ گئے، اکثریت نظر آ گئی۔ اچھا جی، امت ورنہ گنتی رہتی کہ اتنے دن باقی رہ گئے، اب اتنے دن باقی رہ گئے، اب اتنے دن باقی، بچے بقرعید کا حساب لگاتے ہیں نا، اب اتنے دن باقی رہ گئے، اب اتنے دن باقی رہ گئے، اب اتنے دن باقی رہ گئے۔ بہت سے لوگ رمضان گئے، ارے یار رمضان میں اتنے دن رہ گئے، اتنے دن رہ گئے، گنتے رہیں گے۔ پھر کسی چیز کے نہ بتانے سے یہ کب لازم آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے سرکار مدینہ کو قیامت کا علم بھی عطا فرمایا، ایسا ہی ہے نا؟
क़यामत का इल्म भी अता फरमाया है। अल्लाह अकबर। अब एक बात सुनिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सरकार दो आलम सल्लम की चची सरकार के पास आई, इसका इल्म अल्लाह ताला ने अपने महबूब को दिया। सुनिए, हुज़ूर अकरम की चची हज़रत अब्बास की बीवी हज़रत उम्मुल फ़ज़ल कहती हैं कि मैं एक रोज़ सरकार मदीना की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुई। हुज़ूर ने फरमाया, चची जान, तेरे हमल में यानी तेरे पेट में लड़का है, जब पैदा हो तो इसको मेरे पास ले आना। हुज़ूर की खिदमत अक़दस में जब वो पैदाइश हुई तो लेकर आई। हुज़ूर ने इस लड़के के दाहिने कान में अज़ान और बाएं कान में इक़ामत दी। जब बच्चे की पैदाइश हो तो दाएं कान में अज़ान और बाएं कान में इक़ामत, और अगर ये 7-7 मरतबा कही जाए तो बच्चों की एक मिर्गी होती है, वो मिर्गी नहीं होती। अल्लाह के फजल से फिट्स आते हैं ना, झटके, वो नहीं आते फिर बच्चों को अगर 7-7 मरतबा कह दी जाए। आला हज़रत ने लिखी है ये बात। अच्छा, जब पैदाइश हुई तो दी अज़ान दी और तकबीर पढ़ी और अपना लुआब दैन उनके उस बच्चे के मुंह में डाला और इसका नाम अब्दुल्ला रखा। और फिर मुझसे फरमाया, खुलफा के बाप को ले जा। अभी तो बच्चा है, खलीफा तो नहीं है। कह रहे हैं खुलफा के बाप को ले जा, सरकार फरमा रहे हैं। हज़रत उम्मे फ़ज़ल हुज़ूर की चाची कहती हैं, हुज़ूर की ये बात सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ और मैंने अपने शौहर हज़रत अब्बास से इस बात का ज़िक्र किया तो हज़रत अब्बास ने हुज़ूर की बारगाह में ख़ुद हाज़िर होकर दरियाफ़्त किया, या रसूल अल्लाह, आपने मेरे बच्चे के बारे में ऐसा ऐसा इरशाद फरमाया? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हाँ, मैंने ऐसा ही कहा, ये तुम्हारा बच्चा वाकई खुलफा का बाप है, इसकी नस्ल से सफ़ाह भी होंगे, इसकी औलाद में मेहदी भी होगा, मेहदी नहीं, मेहदी भी होगा। यहाँ तक कि इसकी औलाद में से कुछ लोग हज़रत ईसा बिन मरियम के साथ नमाज भी पढ़ेंगे। तारीख़ुल खुलफा में ये बात दर्ज है, सफ़ा नंबर 17 पर। इस हदीस शरीफ में सरकार मदीना ने सिर्फ इतना ही नहीं फरमाया कि उम्मे फ़ज़ल के पेट में लड़का है, बल्कि बच्चे के मुस्तक़बिल के बारे में भी बता दिया। तो ये सरकार का इल्म नहीं तो और क्या है। ये भी बताया कि खुलफा का बाप होगा। और सैयदना फ़ारूक आज़म ये बच्चे ही थे, इनको अपने साथ रखते थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न सैयदुत तफ़ासिर भी कहलाते हैं हम। और पूरी फ़िक़्ह है जो अरबाए आइम्मा ने ली है आपसे, और इसकी औलाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान से नाजिल होने तक बाकी रहेगी, ये भी बता दिया। जब भी तो ईसा अपने मरियम के साथ नमाज अदा करेंगे। समझ गए बात? तो चीज़ समझने की है, अगर हम समझ जाएं तो सारे मसाइल हल हो जाएं, और अगर हम समझने की कोशिश ना करें तो बिगाड़ी बिगाड़ लाएगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम समझने की कोशिश नहीं करते। कौन कल कैसा काम करेगा? देखें, इसका इल्म अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अता किया। ग़ज़वा खैबर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं उसको अलम दूंगा जो खैबर फ़तह करेगा। किसी को पता था कौन फ़तह करेगा? बस ये कह के खामोश हो गए। अगले दिन कहा, अली को बुलाओ, कहाँ है? आए, उनको अलम दिया, झंडा यानी, और हज़रत अली ने उसी दिन जाके फ़तह कर लिया। पहले से था किसी को इल्म? तो कल्ब का इल्म भी दिया अल्लाह ने, ये भी बता दिया। और कौन कहाँ मरेगा ग़ज़वा बदर में मक़तूलीन का मैं बता चुका हूँ आपको। हज़रत रबी बिन मऊज़ बिन गफ़रा फरमाती हैं कि सरकार मदीना मेरी शादी में शिरकत के लिए मेरे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाए, तो छोटी बच्चियाँ दफ़ बजाकर मेरे बाप दादाओं का मरसिया पढ़ने लगी। अल्लाह हू अकबर।
مرثیہ سے مراد کیا ہے؟ یہ والا مرثیہ نہیں، یعنی ان کے اوصاف بیان کرنے لگیں جو شہداء بدر تھے، ان کے اوصاف بیان کرنے لگی۔ اللہ اکبر۔ اچانک ایک لڑکی نے یہ مصرع پڑھا، وفینا نبی یعلم ما فی غد، یعنی اور ہمارے درمیان وہ نبی مکرم ہیں جو کل آئندہ میں ہونے والی باتوں کو جانتے ہیں۔ حضور نے بچی کی زبان سے یہ مصرع سن کر فرمایا اس مصرعے کو رہنے دو اور وہی کہو جو کہہ رہی ہیں، یعنی سرکار نے انکساری کا وہ دیا۔ حضور نے حضور غیب داں ہیں جو کل آئندہ کی باتیں جانتے ہیں، حضور نے یہ مصرع سن کر منع نہیں فرمایا کہ یہ مت پڑھنا آئندہ، اس کو رہنے دو، اس کو رہنے دو۔ یہ فرمایا کہ یہ کہنا، یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ کہنا شرک ہے، اتنا فرمایا کہ اسے چھوڑ دو اور وہی شہداء بدر کے واقعات پڑھو جو تم پہلے پڑھ رہی تھیں۔ اگر گناہ ہوتا تو حضور فوراً منع کر دیتے، کیونکہ سرکار تو فرماتے ہیں میں تمہیں کمر سے پکڑ کے آگ سے نکالتا ہوں، پھر تم آگ میں جاتے چلے جاتے۔ اگر کسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہو تو کمر سے ہی پکڑتے ہیں لوگ، وہ چھوٹ نہیں پاتا، تو سرکار اسی طرح فرماتے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں، یعنی نبی مکرم اپنے ارد گرد وہ سب کچھ دیکھتے ہیں جن کو دوسرے تمام انسان نہیں دیکھ سکتے، اور نبی مکرم ہر جگہ خدا کی کتاب کی تلاوت فرماتے ہیں، اور نبی مکرم کوئی غیب کی بات کسی دن فرما دیں تو آج یا کل کے روز روشن میں اس کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ زرقانی المواہب جلد نمبر اول صفحہ نمبر 327 پر یہ درج ہے۔ حضرت حسان بن ثابت نے حضور کی بارگاہ میں یہ اشعار پڑھے جن سے معلوم ہوتا ہے حضور غیب جانتے ہیں، اور صحابہ کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ حضور غیب جانتے ہیں، لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ شرک ہے، منع بھی نہیں فرمایا، بلکہ دعائیں دیں۔ معلوم ہوا اشعار کا مضمون بالکل درست ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو معراج میں اللہ سے ملاقات ہو گئی۔